کرو، اور ایک کرنے کے لیے. جیسے زمین پر دو لائنیں، ایک لال رنگ والی، ایک ہری رنگ والی. لال رنگ والی لائن بچنے کے لیے کہ جب تک لال نظر آئے ٹھہر جاؤ، کچھ نہ کرو، بچنے کی بات ہے. اور جب ہری نظر آئے تو پھر چلنے کی بات ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، بچنے کے بھی ہیں اور چلنے کے بھی، دو قسم کی. تو ایمان بیان آنے کے بعد پھر یہ دونوں حکم پورے کرنے ہیں کہ یہ تو بچنے کے لیے، جتنا حرام ہے وہ بچنے کے لیے، اور جتنا حلال ہے وہ استعمال کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے لیے حلال ہے. تو ساری چیزیں حلال ہے، حرام بہت تھوڑی چیزیں ہیں. حرام تھوڑی چیزیں حرام ہے، باقی سب چیزیں حلال ہے، تمہارے لیے پیدا کی جائے. یہ اللہ کا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے دونوں انتظام کیے، بدن کی پرورش کا نیچے سے اور روح کی پرورش کا اوپر سے. تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلائے گا تو اس کی روح میں نور آئے گا. کیا آئے گا؟ ایمان کا نور، عبادت کا نور، اخلاق کا نور. جتنے جتنے کام کرنے کے ہیں وہ سب نور بنتے ہیں. حدیثوں میں الصلاۃ و نور، نماز کیا ہے؟ کہ نماز نور ہے. اسے نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو نورانی بناؤ. تو نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے، پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا بہت ذکر کیا ہے. نماز کا بہت، کہ نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو. اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز وہ نماز ہے. جتنی نماز صحیح ہوگی اتنی دینداری صحیح ہوگی، جتنی نماز صحیح ہوگی اتنی دینداری صحیح ہوگی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں کو صحیح کرنا. کیا کرنا؟ ہاں، گھر پر صحیح نہیں ہوتی، گھر پر صحیح نہیں ہوتی، کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو. کس طرح صحیح کرو؟ کہ نماز کے طریقے بھی جانو اور اس پر عمل بھی کرو. اس کو سیکھو، فضائل سیکھو. یہ کہا کہ فضائل سیکھو کہ نماز پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں. جب نماز کے فضائل سامنے ہوں گے تو نماز کا شوق پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق پیدا کرانے کے لیے فضیلت کا علم سکھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ فرمایا لوگوں سے کہ ہمارے بدن میں 360 جوڑ ہے. کیا ہے؟ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرو. کہ صبح صحیح سلامت اٹھے ہو، صبح صحیح سلامت اٹھے کہ ہاں، کہ اس کا شکریہ ادا کرو اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرو. کتنے جوڑ ہیں؟ 360. صحابہ نے کہا کہ 360 جوڑوں کا صدقہ تو ہمارے پاس تو ہے اتنا مال، کیا کریں؟ کیا کریں؟ تو نبی رہبر ہوتا ہے تو رہبر رہبری کرتا ہے، آسانی کی بھی رہبری، مشکل دور کرنے کی بھی رہبری. وہاں یہ صدقہ نہیں کر سکتے تو چاش تک کی 2 رکعت نماز پڑھ لو. چاش کی 2 رکعت نماز پڑھو گے تو 360 بدن کے جو جوڑے اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں بات؟ کتنا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا. اس کو فضائل کہتے ہیں. جب آسان بھی ہو گیا اور 360 جوڑوں کا شکریہ بھی ادا ہو گیا. ورنہ آدمی 360 کا شکریہ کیسے ادا کرتا تو کتنا مشکل ہوتا. تو صحابہ کے پوچھنے پر ہی ہوا کہ 2 رکعت نماز اگر چاش کی پڑھ لو گے تو کیا ہوگا؟ کہ بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا، شکریہ ہو جائے گا. تو کتنا آسان کر دیا.
اس لیے میں دوستوں نکلنے کے زمانے میں یہ فضائل بھی یاد رکھیں اور فضائل کے جو تقاضے بتائے ہیں وہ بھی پورے کریں کہ بھائی بدن کی تندرستی کا شکریہ کہ وہ چاش کی نماز میں کی نماز میں چاش کی نماز میں قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھے تو قبر کی روشنی یہ تہجد کی نماز میں یہ سب فضائل ہیں عبادتوں کے تاکہ فضائل کو یاد کرو اور پھر اپنی زندگی عبادت والی بناؤ اور عبادت کا علم بھی سیکھو تاکہ عبادت صحیح طریقے سے ہو جائے. ایک طریقے کا علم ایک فضیلت کا علم یہ دونوں ہونا ضروری ہے. جب طریقے کا علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا, عمل صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضیلت اس کی دیں گے جو وعدہ ہے. عمل غلط ہے تو غلط کی تو قیمت نہیں ہوتی, چھوٹے پیسوں سے کچھ ملتا نہیں ہے, ایسے چھوٹے عمل سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستوں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بھی دی اور عبادت کا علم بھی دیا تاکہ اس کو سیکھ کر اپنی عبادت صحیح کریں اور زندگی عبادت والی بن جائے. عبادت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی نگرانی کا حکم دیا کہ کسی کا حق مت مارو, کسی کا حق مت دباؤ. اگر کسی کا حق دباؤ گے اور کسی کا حق مارو گے تو وہ عبادتیں اس کو دے دی جائے گی. اور وہ مفلس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مفلس یعنی غریب. یہ غریب کون ہے؟ کسی پر مال نہ ہو, صحابہ نے کہا وہ غریب ہے. کہ نہیں, غریب وہ ہے کہ جو لوگوں کے حق مار کر کے دنیا سے جائے, لوگوں کے حق مار کے حق دبا کے جائے. جب حق دبا کے جائے تو اس سے جتنے نیک اعمال ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دے دیے جائیں گے. اب یہ غریب ہو گیا, مفلس ہو گیا. تو دوسری بات یہ بتائیے کہ جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا ہے, بندوں کے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنا, انصاف احسان کے ساتھ زندگی گزارنا, کہ لوگوں سے انصاف کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند, جو اپنے لیے ناپسند کرو تو اس کو انصاف کرو. اور انصاف سے آگے کیا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو, اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ, ان سے فائدے کی امید مت کرو. فائدہ دے کر فائدہ پہنچانے والا تاجر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ تاجر فائدہ دے کر فائدہ پہنچاتا ہے. یعنی کوئی چیز آپ کو دے گا اور کوئی چیز آپ سے لے گا. اس کو متاجرہ کہتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا, کہ یہ تجارت ہے. تو تجارت کی بنیاد اپنی غرض پر ہوتی ہے. اس پر ہوتی ہے اپنی غرض پر, کہ تاجر کی غرض فائدہ اٹھانا اور گاہک کی غرض اپنی ضرورت کی چیزیں پانا. تو تجارت کی بنیاد اپنی غرض پر ہوتی ہے. تو کہا کہ اللہ کے سامنے کوئی اپنی غرض مت رکھو, جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, کوئی غرض نہیں. سمجھے نہیں؟ بندوں کے ساتھ احسان کرو تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرو تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, غرض کے لیے نہیں. غرض جو ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے. غرض کہاں سے آتی ہے؟ آدمی کے نفس کی طرف سے. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ہمارے کام میں کسی کا بھی غرض ہو. ہمارا کام اللہ کے لیے کرو, اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو اپنے تمام کاموں میں اخلاص پیدا کرنا, اللہ کے لیے کرنا. اس کے دو راستے ہیں اخلاص پیدا کرنے کے. ایک اخلاص پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ مخلصین کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ مخلصین کی صحبت میں رہو, اللہ والوں کی صحبت میں رہو. تو جیسے پھولوں کی صحبت میں رہنے سے پھول کی خوشبو آتی ہے, نیت کرو نیت ہو کہ خوشبو آئے گی, پھولوں کی خوشبو پھلواڑی میں رہنے کی وجہ سے. ایسے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیکی آئے گی, اخلاص آئے گا. اچھی صحبت ہے. صحابہ کرام کو حضور کی صحبت ملی تو ان کا اخلاص بہت اونچا ہو گیا. ان کا اخلاص بہت اونچا, کہ اگر اتنا سالانہ میرا صحابی خرچ کرے اور تم پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو بھی تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ ان کے اندر اخلاص ہے.